تبلیغ اور دعوت وہ کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ تو بات یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے. یہ تبلیغ ہاں، کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے. کس لیے؟ کہ آخرت بنانے کے لیے. یہی تبلیغ ہے کہ اللہ نے ہم پر کیا ذمہ داریاں ڈالی ہے، اس کو سمجھنا، سیکھنا اور پھر اس کو آخرت بنانے کے لیے پورا کرنا. نبیوں کی دعوت اور تبلیغ میں آخرت خاص چیز ہے. وَأَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، انبیاء کرام کے بارے میں یہ فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ہاں یہ حضرات پوری طرح یکسو ہوتے ہیں، کچھ نہیں چاہتے دنیا سے. فرمایا میری مثال تو ایسی ہے کہ کوئی مسافر کہ جنگل میں جو سفر کر رہا ہے، راہگیر ہے، وہ کسی درخت کے سائے کے نیچے تھوڑی دیر بیٹھ جائے، سستا لے اور پھر اپنا راستہ لے. ایسا ہمارے دنیا کا قیام ہے، یوں فرمایا. تو میں نے یہ عرض کیا آپ حضرات سے کہ بھئی تبلیغ دعوت کیا چیز ہے؟ کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے. کیونکہ ہر آدمی وہ آخرت کا مسافر ہے. جدہ کا مسافر جدہ کی طرف جائے گا، بمبئی کا مسافر بمبئی کی طرف جائے گا، تو ہی وہ مسافر ہے، ورنہ وہ بھٹکا ہوا ہے. جی ہاں، اس لیے آخرت کا مسافر کہ وہ آخرت کی طرف جائے گا. ہاں، آخرت ہی اس کی اپنی جگہ ہے، پھر وہاں سے واپسی نہیں ہے. مسافر کی واپسی ہوتی ہے چاہے دنیا کا سفر کرے کہ دین کا سفر کرے، پھر واپس آتا ہے. مدار کی زندگی نہ گزارنی ہے، اس جگہ کو بناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں یہ مانگتے تھے، اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فيها معاشی واصلح لی آخرتی التي فيها معادی واجعل الحیاة زیادة لی فی کل خیر واجعل الموت راحة لی من کل شر. کہ اللہ میری دنیا سنوار دے، میری دنیا سنوار دے. کیوں؟ کہ اس میں میری معاش اور میرا گزران ہے. ہر آدمی گزر رہا ہے تو صحیح سلامت گزر جاوے. کہ یہاں میرا معاش ہے، میرا گزارا ہے. پہلے تو کہ میرا دین سنوار دے، کہ میرے دین پر میرا سارا دار و مدار ہے. جی ہاں، کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے. عصمت و امری، کہ میری کامیابی، میری حفاظت، یہ اس کا دار و مدار میری دین پر ہے. اس لیے میرا دین سنوار دے، میری دنیا سنوار دے کہ اس میں میرا گزران ہے، اور آخرت میری سنوار دے کہ وہ میرا ٹھکانہ ہے. یہ دعا مانگی ہے. دعا اس لیے مانگی ہے کہ ہم کو دعا سکھانی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دعائیں سکھائی ہے کہ اللہ سے کیا مانگو گے. چھوٹے بچے کی طرح نہیں ایک ٹافی مانگ لی ہو گیا کام. بچے ہوتے ہیں نا، ٹافی دے دی چلو، کہ نہیں، کیا مانگنا ہے وہ بھی سکھایا، کیا کرنا ہے وہ بھی سکھایا. معلم الناس الخیر، نبی کہ لوگوں کو خیر کی باتوں کو سکھانے والا. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ہمارا نبی تم کو وہ باتیں سکھائے گا جو تم نہیں جانتے ہو.
یہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ بھئی تبلیغ کیا ہے؟ تو آپ حضرات نے سمجھ لیا نا کہ ہاں کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ ہماری آخرت بن جاوے، کہ آخرت اصل ہے۔ جی ہاں، اس کے لیے اللہ نے ہم کو دین کا راستہ دیا ہے۔ تو ہمارا دین جو ہے میرے دوستو کوئی وقتی نہیں ہے یا کسی خاص شعبے سے اس کا تعلق ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی ہر حالت سے اس کا تعلق ہے۔ زندگی کی ہر حالت سے دین کا تعلق ہے، کھانا ہو، پینا ہو، کمانا ہو، تندرستی ہو، بیماری ہو، جو حالت ہو، جو حالت ہو، اس حالت سے دین کا تعلق ہے، یعنی دین کی اس میں رہبری ہے۔ تندرستی میں کیا کرو گے، بیماری میں کیا کرو گے، غریبی میں کیا کرو گے، مالداری میں کیا کرو گے، سفر میں، حضر میں اپنوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، غیروں کے ساتھ کیا برتاؤ کرو گے، اللہ سے کیا معاملہ رکھو گے، پوری رہبری ہے حیات میں، حیات سے لے کر کے موت تک کی پوری رہبری ہے۔ اس لیے دین سیکھنا اور دین سکھانا یہ زندگی کا سب سے ضروری کام ہے، سب سے ضروری کام، کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری کہ اپنے دین کو سیکھو، سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو، یہ ہم پر ذمہ داری ہے۔ سیکھنے کی صلاحیت پیدا کرو، سیکھنے سے غافل مت رہو، اپنا دین سیکھو، کیونکہ دین کی مثال ایسی ہے جیسے روشنی، اجالا، تو آدمی اجالے کا محتاج ہوتا ہے۔ جی ہاں، ضرورت ہے زندگی میں اجالا، اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور دوسری چیز جس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، کہ پانی کے بغیر گزارا نہیں ہے اور روشنی کے بغیر آسانی نہیں ہے۔ جی ہاں، اس لیے دین روشنی بھی ہے، نور، اللہ کی طرف سے آیا ہوا نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے تمہاری طرف ایک کھلا ہوا نور اتار دیا، یعنی قرآن شریف۔ قرآن شریف نور ہے۔ جی ہاں، تو وہ نور، اس میں نور ہدایت ہے، ایک نور ضرورت ہوتا ہے، وہ چاند میں، سورج میں اور دوسری چیزوں میں وہ نور ہے، وہ ضرورت کا نور ہے کہ اس میں آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ جی ہاں، روشنی میں ایک نور ہدایت ہے، ہاں، وہ نور دل کو چاہیے، یہ روشنی آنکھوں کو چاہیے، کیونکہ یہ روشنی ہوگی تو آنکھیں کام نہیں کرے گی اندھیرے میں۔ ایسے ہی دلوں کے لیے روشنی ہے، وہ نور ہدایت ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا قَدْ جَاءَ إِلَيْكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور دے کر بھیجا ہے، انہیں آپ کے طریقے، آپ کی سنتیں، آپ کی طرف سے جو ہدایتیں ملی ہیں وہ بھی نور ہے۔ سنت کا نور سب سے زیادہ ہے، سنت کا نور۔ اس لیے عادات میں، عبادات میں ہمیں سنت طریقے سکھائے گئے ہیں کہ عادات میں بھی سنت طریقے کہ سیدھے ہاتھ سے اچھے کام کرو، ویسے کام دوسرے ہاتھ سے کرو، یہ سکھایا۔ عائشہ صدیقہ فرماتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یہ دایاں ہاتھ اچھے کاموں میں استعمال ہوتا تھا، کسی کو دینا لینا کچھ، اور دوسرا کام ہے کہ جوتی پکڑنا ہے، جوتی لینے ہاتھ، تو جوتی کون سے ہاتھ سے پکڑیں گے؟ یہ الٹے ہاتھ سے۔ یہ جو ایسی چیزیں ہیں اس کے لیے، کہ اس کے لیے بایاں ہاتھ، جو اچھی اچھی چیزیں ہیں اس کے لیے سیدھا ہاتھ۔ یہ سنت طریقے، آداب سے لے کر کے فرائض تک سب سنت طریقے سکھائے ہیں، کیونکہ اس سے زندگی میں نورانیت آتی ہے۔
سب سے زیادہ نورانیت کے قسم کے سنتوں کی پیروی میں. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے دو بڑی نعمتوں کے ساتھ. دو بڑی نعمتوں کے ساتھ بھیجا ہے، ایک ایمان ایک علم. ایک ایمان اور ایک علم. ایمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے، اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے، اللہ پر یقین، اللہ کی قدرت پر یقین، اس کے خزانوں کا یقین اس کلمے میں ہے. اور یہ کہ نفع کا، نقصان کا، عزت کا، ذلت کا، جتنے حالات ہیں ان تمام حالات کا مالک اللہ ہے. وہ تمام حالات اللہ کی طرف سے آئیں گے، اللہ کی طرف سے اٹھا لیے جائیں گے. جیسے موسموں کو اللہ لاتے ہیں، دن چھوٹے ہو گئے، آج کل رات بڑی ہو گئی، یہ حالت، اب اس کو اٹھا لیں گے، پھر دن بڑے ہو جائیں گے اور راتیں چھوٹی ہو جائیں گی. ایسے ہی جو انسانیت بچتی ہے ان کے حالات کبھی تنگ ہو جائیں گے، کبھی کھل جائیں گے. اب رات بہت لمبی ہے، آرام کرو، بہت لمبی. اس لیے کہا یہ لمبی لمبی راتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے دن ہیں، کہ اس کو غنیمت باردہ بتایا کہ یہ غنیمت باردہ ہے، ٹھنڈی غنیمت. یعنی روزہ رکھو گے تو کوئی لمبا روزہ نہیں ہوگا، اور رات کو عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا، اور کوئی دقت نہیں. گرمی میں دقت ہوتی ہے، رات کی بھی دن کی بھی، رات چھوٹی ہو گئی، دن لمبے ہو گئے، گرمی ہو گئی، طبیعت میں اضمحلال اور کمزوری آ جاتی ہے. گرمی کی وجہ سے اعصاب بھی کمزور ہو جاتے ہیں، اس میں نہیں ہوتے. جی ہاں، یہ غنیمت باردہ. روزہ رکھو گے تو وہ بھی ہلکا ہوگا، عبادت کرو گے تو بڑا موقع ملے گا رات میں. تو اللہ کی طرف سے حالات آتے ہیں، یہ کھول دیتے ہیں، حالات تنگ کر دیتے ہیں. اور حکمت یہ ہے کہ حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں. ہاں، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، کہ ہم تمہارے لیے خیر اور شر کے حالات سے آزمائیں گے، تو دیکھیں گے کہ کون کتنا پابند ہے، کون کتنا متوجہ ہے. جی ہاں، کون کتنا متوجہ ہے مقصد کی طرف، کون کتنا پابند ہے مقصد پورا کرنے میں. یہ حالات میں رکھیں گے. پھر جب وہ صحیح اترے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اصل کام کا بھی بدلہ دے گا اور حالات کا بھی بدلہ دے گا. حالات کا بھی بدلہ دیں گے اور اصل کام کا بھی بدلہ دیں گے. یہ انعام ہے. بھئی حالات، ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہے سخت سردی میں، کہ وضو کا بھی ثواب ہے اور ٹھنڈ کا بھی ثواب ہے. کہ سخت گرمی میں دوپہر کو مسجد دور تھی پھر بھی چل کر کے ظہر کی نماز پڑھی، گرمی میں چل کر کے. کہ ہاں، کہ گرمی میں چل کر کے گیا ہے اس کا بھی انعام ہے اور نماز کا بھی انعام ہے. جی ہاں، حالات کا بھی انعام، عمل کا بھی انعام. اس لیے ایمان والوں کے لیے حالات کہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے. کہ ناگوار حالات آئے تو ناگوار حالات کا اللہ انعام دیں گے، اور ناگوار حالات میں جو کام کیا ہے اس کا بھی انعام دیں گے. اور اچھے حالات آئے کہ اچھے حالات میں شکر گزاری کی ہے. کیا کیا ہے؟ اچھے حالات میں غفلت آ جاتی ہے، بے پرواہی آ جاتی ہے کہ اب تو حالات اچھے ہو گئے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کھانے کے پینے کے سب حق، کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بلکہ اچھے حالات شکر گزاری کے لیے ہوتے ہیں. ہاں، نبیوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ اچھے حالات میں شکر گزار ہوتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی ساری دنیا کی، اور دعا سے دی. کس سے دی؟ انہیں کوئی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے کوئی الیکشن نہیں لڑنے پڑے ان کو. جی ہاں، لوگوں سے لڑائی نہیں لڑنی پڑی ملک حاصل کرنے کے لیے. جی ہاں،
کوئی مروجہ طریقہ نہیں ملک لینے کے لیے، بلکہ محض دعا پر ان کو شاید دنیا کی بادشاہت دی، پرندوں پر ان کی بادشاہت ہے، جناتوں پر ان کی بادشاہت ہے، ہواؤں پر ان کی بادشاہت ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ نے مجھے دیا ہے، لیکن اللہ مجھے دیکھے گا کہ میں اس نعمت میں شکر گزار ہوں کہ نہیں۔ اس طرح داؤد علیہ السلام پر بھی انعامات ہوئے ہیں۔ یہ دو نبی ہیں کہ جن پر انعامات ہوئے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی بادشاہتیں دی اللہ نے ان کو۔ داؤد علیہ السلام کو بھی بادشاہت دی، ایسی بادشاہت دی کہ سارے بنی اسرائیل ان پر متفق ہو گئے، ورنہ بنی اسرائیل متفق نہیں ہوتے۔ کجروی ان کے اندر ہے، ان پر متفق ہو گئے۔ ہاں، ان کو بھی بادشاہت دی، ان کو بھی بادشاہت دی۔ تو وہ حضرات یہ کہتے کہ ہمارے امتحان ہے، اس میں ہم کیا کریں گے وہ اللہ دیکھتے ہیں۔ تو انہوں نے اس اچھے حالات میں اپنا کام بڑھا دیا، ورنہ تو اچھے حالات میں آدمی غافل ہو جاتا ہے، راحت لیتا ہے۔ جی ہاں، انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ داؤد علیہ السلام اپنے نبوت کے کام کے ساتھ، کیونکہ ان پر زبور نازل ہوئی تھی، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت، اس کی تعلیم، یہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف کا اپنا انہماک اور اللہ کی طرف مشغول ہونا بہت بڑھایا۔ حضور فرماتے تھے کہ داؤد جو اللہ کے نبی ہیں، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ ہاں، اور راتوں کے اوقات مقرر کر رکھے تھے عبادتوں کے۔ اور روزی کے لیے فرمایا داؤد اپنے ہاتھ سے کما کر کے کھانا کھاتے تھے۔ اللہ کے بادشاہ تھے، بیت المال بہت زیادہ تھا، اس میں سے نہیں کھاتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار ہوتے، لوہے کا کام کرتے تھے، اس کمائی سے کھاتے تھے، بیت المال سے نہیں لیتے تھے۔ بیت المال لوگوں کے لیے، اپنے ہاتھ کی کمائی۔ کان یاکل بعمل یدہ، حدیث شریف میں کان یاکل بعمل یدہ، اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، بادشاہت بھی کرتے تھے، نبوت کا کام بھی کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے۔ کیوں کہ اللہ نے حالات اچھے بنائے ہیں، حالات اچھے بنائے ہیں۔ تو حالات میں کیا کرنا ہے کہ شکر کرنا ہے۔ شکر کا تقاضا تھا، شکر کا تقاضا تھا اللہ کی طرف سے۔ کیا تقاضا تھا کہ اعملوا آل داود شکرا والقلیل من عبادی الشکور، اے داؤد کے خاندان والو اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ۔ کیا کرو کہ اپنی کارگزاری شکر والی بناؤ۔ اعملوا آل داود شکرا۔ کیوں؟ یہ تو حکم دیا، اور ایک شکایت کی۔ شکایت کیا کی کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہی ہیں۔ سرکاری رپورٹ، اس سے زیادہ سچی رپورٹ کیا ہوگی کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے۔ یہ آگاہ کیا ہے اللہ نے یہ چیزیں اتار کے کہ بھئی اچھے حالات میں شکر گزار بنو، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہیں۔ جی ہاں، یہ بڑی دعوت ہے، بڑی تنبیہ ہے کہ میرے شکر گزار بندے تھوڑے۔ جب شیطان وہاں سے مردود ہوا تھا جنت میں سے،
تو اس نے اللہ کے سامنے جو گستاخی کی تھی بے ادبی، اس میں ایک گستاخی یہ بھی تھی کہ میں آدم کی اولاد کو ایسا بہکاؤں گا کہ وہ تیرے شکر گزار بندے تھوڑے رہ جائیں گے، قلیلاً لا تجد، کہ شکر والے آپ تھوڑے ہی پائیں گے. یہ اللہ سے کہہ رہا تھا فلا تجد اکثرهم شاکرین، کہ آپ اولاد آدم میں اکثریت کو شکر گزار نہیں پائیں گے، ایسا بنا دوں گا. جی ہاں، تو ناشکر بننا، حالات کی وجہ سے غافل ہو جانا کہ اب تو اچھے حالات ہو گئے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. بلکہ ہم کو اللہ اگر اچھے حالات دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ یا اس کے کام کو زیادہ کرنا چاہیے کہ اب تو میرے حالات اچھے ہو گئے ہیں، اب تو میرا اللہ مجھے نعمتوں سے آزمائے گا. کبھی مصیبتوں سے آزماتا ہے، اب نعمتوں سے آزمائے گا. تو نعمتوں کی آزمائش میں جمنے والے تھوڑے ہوتے ہیں، کیونکہ سامنے نعمتیں کیسے بچے گا. جی ہاں، اس لیے محنت اور مجاہدہ کروایا جاتا ہے. کیا کروایا جاتا ہے؟ تاکہ نعمتوں کی محبت غالب نہ آئے حکموں کی اطاعت پر. کیونکہ نعمتوں کی محبت غالب آ گئی تو وہ نعمتوں سے اپنی خواہشیں پوری کرے گا اور حکم میں کوتاہی کرے گا. اس لیے محنت مجاہدہ کرایا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی خواہشوں میں اعتدال پیدا کرے. حیات الصحابہ میں مستقل ایک باب لکھا ہے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے کہ صحابہ کرام کا اپنی خواہشوں میں سے نکل جانا، کہ خواہشوں میں گرفتار ہو جاتا ہے آدمی، خواہشوں میں پھنس جاتا ہے. وہ حضرات اپنی محنتوں سے اس میں سے نکل گئے. اب خواہشوں کا کوئی بند ان پر نہیں ہے، وہ اپنے خواہشوں کے مقابلے میں حکموں پر آ گئے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ترغیب دیتے تھے نکلنے کی. اس میں یہ ارشاد فرماتے تھے کہ اللہ کے راستے میں ایسے پھرو ایسے پھرو ایسے پھرو کہ کوئی چیز معلوفات اور مرغوبات میں سے تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے، اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز تمہیں اپنی طرف نہ کھینچے. ایسے بنو، آئے گی اللہ کی طرف سے اچھی چیزیں بھی آئے گی، من پسند چیزیں بھی آئے گی، وہ تو دیں گے اللہ تعالیٰ، مگر وہ چیزیں تمہیں کھینچے نہیں اپنی طرف، بلکہ تمہیں اپنا دین کھینچے. ایسے بنو. نعمتوں کو اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، بلکہ نعمتیں ہمارے لیے ہے. جی ہاں، نعمتیں ہمارے لیے، لیکن اس میں اللہ کے حکموں کی رعایت کے ساتھ کرنے کے لیے اپنی تربیت کرنی پڑتی ہے. کیا کرنی پڑتی ہے؟ کہ اپنی تربیت کرو، اللہ کے راستے میں ایسی محنت کرو کہ نعمت کا غلبہ کم ہو جاوے، حکم کا غلبہ زیادہ ہو جاوے. جیسے روزہ دار ہوتا ہے، وہ نعمتیں نہیں کھاتا روزے میں، وہ صبر کرتا ہے، اس کا صبر جو ہے وہ نعمتوں کے مقابلے میں ہے. خواہشوں کے مقابلے میں جو صبر ہے وہ روزے میں ہے. جی ہاں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. کہ وہ نعمتوں کے مقابلے میں صبر کر رہا ہے. کہ کھانا پینا جتنی چیزیں منع ہے سب، جب تک کہ افطار نہ ہو جائے. یہ تربیت کی بات ہے اللہ کی طرف سے. کیوں؟ کہ اس طرح ہونے سے دین آسان ہو جاتا ہے. دین آسان کہ اب کوئی چیز کھینچ نہیں رہی ہے. جی ہاں، نہیں تو پھر آدمی کا استقامت اور آدمی کی پابندی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. جب محنت میں نہیں ہوتا وہ تو وہ پابند بھی نہیں ہوتا. ہاں، فرائض غائب ہو جاتے ہیں، حرام میں پھنس جاتا ہے. کیوں؟ کہ پابندی کی طاقت نہیں ہے. حرام کے مقابلے میں صبر کرنا پڑتا، وہ صبر نہیں ہے تو حرام میں پھنس جاتا ہے. فرض ادا کرنے کے لیے طاقت چاہیے، وہ طاقت نہیں ہے تو فرض میں کوتاہی ہو جاتے ہیں، نماز قضا ہو گئی. اب اللہ پاک نے اس محنت میں یہ اثر رکھا ہے کہ جب یہ محنت صحیح ہوتی ہے تو اتنا تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ فرائض کا پابند ہو جاتا ہے. اس کا فرائض کا پابند ہو گیا. نمازی بڑھ گئے محنت سے ساری دنیا میں.
حاجی بڑھ گئے، صدقہ خیرات کرنے والے بڑھ گئے، فرائض آیا، یہ بڑا انعام ہے۔ حرام سے بچنے والے پیدا ہو گئے، ہاں اپنی اپنی سمجھ صلاحیت کے مطابق دیکھ کہ یہ چیز میری زندگی میں حرام ہے تو نکال دیا اس کو۔ اور یہ بڑی بات ہے، بڑی بات اس وجہ سے ہے کہ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ بن نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کے فرائض کو اچھی طرح ادا نہ کرے۔ فرائض کو چھوڑے بغیر کوئی اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ اللہ کی رحمتوں سے اور قبولیت سے قریب ہونے میں اللہ کے فرائض کو بڑا دخل ہے۔ جتنے اللہ کے فرائض ہیں اگر اس کو برابر ادا کرا وہ اللہ کا مقرب بن جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہوئی کہ فرائض کے ادا کیے بغیر کوئی آدمی اللہ کا مقرب نہیں ہو سکتا، حدیثوں میں ہے یہ۔ دوسرا حرام سے بچنا، کہ حرام سے بچنا یہ بڑی طاقت چاہتا ہے، کس کے؟ ایمان کی۔ خدا کے خوف کے بغیر حرام سے بچنا آسان نہیں ہے۔ اللہ کا خوف ایسی چیز ہے کہ جو اس کو حرام سے بچائے۔ جب اللہ کے راستے میں پھریں گے، وعدہ وعید سنیں گے، محنت کے ساتھ سنیں گے، محنت کے ساتھ سنائیں گے تو قدرتی طور پر یہ طاقت پیدا ہوتی ہے کہ حرام سے بچنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔ کہ میں حرام کاروبار تھا، پھر کیا ہوا کہ میں جماعت میں گیا، پھر چھوڑ دیا، حلال کاروبار ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس کی ایسے حالات ملیں گے آپ کو امت میں، کہ گھر میں سے حرام نکال دیا، زندگی میں سے حرام نکال دیا۔ اور حرام سے بچنا بڑی عبادت، معمولی نہیں۔ حرام سے اپنے آپ کو بچانا بڑی عبادت۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تو حرام سے اپنے آپ کو بچا لے پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار ہے۔ مختلف لائنوں کے حرام ہوتے ہیں، خالی شراب شوگر نہیں بلکہ مختلف لائنیں۔ اللہ کے محرمات، اللہ کے منع کی ہوئی چیزیں ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے، ان سے دور رہنا ضروری ہے، تو اس کی طاقت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ ہاں اللہ پاک نے ہم کو جو محنت دی ہے اس محنت میں اللہ نے یہ اثر بھی رکھا ہے کہ آدمی میں حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے، فرائض کے ادا کرنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک۔ اس لیے میں نے کہا بھائی تبلیغ کیا کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے آخرت بنانے کے لیے۔ اس لیے ان ذمہ داریوں کو سمجھنا اور سیکھنا، اتنے پر گزارا نہیں کر لینا ہے کہ میں نے وقت لگا دیا، بہت اچھا کیا وقت لگایا ہے۔ وقت لگانے سے کیا حاصل ہوا؟ صبح شام تک آدمی دکان میں بیٹھتا ہے، وقت دیتا ہے دکان کو تو دیکھتا ہے کیا کمایا، سال میں کیا کمایا۔ جی ہاں، محنت میں کیا ملا، تو اس محنت میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے ہمیں کیا ملا۔ ہاں، یہ آخرت کا رجحان ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ کیا پیدا ہو جائے؟ آخرت کا رجحان۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، یہ فرمایا کہ دنیا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کر دی ہے اور کسی کے لیے نہیں پیدا کی۔ جناتوں کے لیے، جانوروں کے لیے دنیا نہیں پیدا ہوئی ہے، ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے۔ اور صرف پیدا ہی نہیں کی ہے بلکہ پیدا کر کے دنیا کو ہمارے کام میں لگایا ہے۔ یہ کہا، یہ بھی بڑا کمال ہے کہ دنیا کو ہمارے کام میں لگا دیا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی چیزیں ہیں ان سب کو اللہ نے تمہارے کام میں لگا دیا، لوہا ہو، لکڑا ہو، جانور ہو، تمہارے کام کے لیے۔ جی ہاں، آسمان زمین سب آپ کے کام کے لیے، آپ کے لیے تابع ہیں، خدمت کے لیے، کوئی انکار نہیں گا۔ سمندر بھی آپ کے کام کے لیے۔ جی ہاں، وَسَخَّرَ لَكُمُ
سمندروں کے راستے سے روزی کماتے ہیں، سمندر کے راستے سے تجارتیں ہوتی ہے، نوکریاں ہوتی ہے، سمندر سے مچھلی بھی نکالتے ہیں، موتی بھی نکالتے ہیں، کیا بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے جہاز چلتے ہیں. کیوں کیا جائے گی؟ اس نے عبادت کا حکم دیا ہے، مدد کا وعدہ کیا ہے، دعا کا حکم دیا ہے، قبول ہونے کا وعدہ کیا ہے. عبادت کا حکم دیا اور مدد کا وعدہ کیا، دعا کرنے کا حکم دیا اور قبول کرنے کا وعدہ کیا کہ اللہ سے مانگو، عبادت کر کے مانگو، اطاعت کر کے مانگو. ہاں، اس سے اللہ تعالیٰ رحمتوں کے حالات لاویں گے. عبادت اور اطاعت دنیا میں اور آخرت میں رحمتوں کے حالات لانے کا ذریعہ ہے. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی تاکہ تم پر رحم ہو جائے. تو رحم کے اسباب یہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، کہ ایمان اور ایمان کی غرض اور غایت کہ ایمان اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے لیے دیا ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر اس کے تابعدار اور اطاعت کرنے والے بنو. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ ہم نے جب کبھی دنیا میں کوئی رسول بھیجا ہے تو اس کے بھیجنے کی کوئی وجہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کی اطاعت کی طرف لاوے. کیونکہ اطاعت کے بغیر جنت نہیں ملے گی. اطاعت کے بغیر جنت نہیں ہے، اور جنت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دوزخ. دوسری جگہ ہی نہیں ہے، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے بیچ کی، یا جنت یا دوزخ بس. اس لیے اطاعت کا راستہ بتایا ہے. ہاں، اطاعت پر عمل کرنے کے لیے جان اور مال کی طاقت دی ہے. اس کی جان اور مال کی طاقت، اللہ ہر ایک کو جان کی طاقت بھی دیتے ہیں، اس کے مقدر کا مال بھی دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں اطاعت کرنے کے لیے اصل میں دی ہے. نافرمانی کرنے کے لیے کوئی نعمت نہیں دی ہے، اور نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ بھی نہیں ہے زمین میں. زمین میں نافرمانی کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ میری امت کے لیے پوری زمین مسجد بنا دی گئی ہے. ہمارے لیے پوری زمین مسجد ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. پھر مسجد کیا چیز ہے؟ مسجد کیا چیز ہے؟ تو یوں کہیں کہ مسجد جو ہے وہ آخرت کے بازار ہیں. آپ کتابیں پڑھو گے تو میں نے کہا کہ مسجد کیا ہے؟ کہ مسجدیں آخرت کے بازار ہیں. دنیا میں لوگ بازار میں جاتے ہیں، اپنی حاجت راحت کی چیز لے آتے ہیں کہ بھائی اس کی ضرورت ہے، اس کی راحت کے لیے ضرورت، کبھی راحت کی وجہ سے لاتے ہیں، کبھی ضرورت کی وجہ سے لاتے ہیں. ہاں، تو بازار میں سے چیزیں راحت ضرورت کے لیے لائی جاتی ہے. تو مسجد میں سے کہ مسجد میں سے اپنے راحت ضرورت کا سامان لے لو. تو مسجد میں ایمان ہوتا ہے، مسجد میں عبادت ہوتی ہے، مسجد میں اخلاق ہوتے ہیں. جی ہاں، مسجد کا یہ موضوع ہے. تو ہماری تو ساری زمین مسجد، جہاں چاہو نماز پڑھ لو. پانی نہیں ہے تو اسی زمین میں تیمم کر لو. ہاں، تو ساری زمین کو اللہ پاک نے مسجد بنایا. تو گویا ہماری زندگی مسجد والی. کیا والی؟ مسجد والی. مسلمان کی زندگی مسجد والی. ہاں، کہ وہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں رہتا ہے، اور اس کو عبادت اور اطاعت کے طریقے بتائے ہیں. ان طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ چیز عبادت بن جاتی ہے. اس لیے ان طریقوں کا سیکھنا ضروری قرار دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان اور علم لے کر آئے ہیں.
کیا لے کر آئے؟ ایمان اور علم. ایمان سے اللہ رسول سے تعلق. پھر اس تعلق کا کیا حق ہے؟ ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں. ہر تعلق کے حقوق ہوتے ہیں. بیوی سے تعلق ہے تو بیوی کا حقوق ہے، اولاد سے تعلق ہے تو اولاد کے حقوق ہیں، زمین جائیداد سے تعلق ہے تو اس کے حقوق ہیں. ہر تعلق حقوق مانگے گا. تو اللہ رسول سے بھی تعلق ہے کہ ہاں کہ اللہ کی عبادت کی جائے گی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی جائے گی اس عبادت میں. یہ حق ہے. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے پوچھا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے کیا معلوم، آپ بتائیں گے. تو فرمایا کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو زندگیوں کو عبادت بنانا اور اپنی رہائش کو مسجدیں سمجھنا، جی ہاں، تاکہ اس سے آخرت بنے. تو میں نے کہا کہ آخرت بنانے کے لیے اللہ نے ایمان دیے، اور پھر اس ایمان کے حقوق پہچاننے کے لیے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر علم اتارا. کیا اتارا؟ نبی پر علم اترتا ہے. وہ علم رہبری کرتا ہے زندگی کے مختلف حالات میں کہ اب کیا کرنا ہے، اب کیا کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز کو کم کرنا، کس چیز کو زیادہ کرنا، کس نیت سے کرنا، کس طریقے سے کرنا. یہ نبی کی رہبری ہوتی ہے. اس میں علم کی رہبری، اس علم کا ہونا زندگیوں میں فرض ہے. اس لیے کہا کہ علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. جو چیز اس پر فرض ہوئی اس کا علم فرض ہو گیا. نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم فرض ہو گیا کہ نماز کیسے صحیح ہوگی، نماز کیسے بگڑے گی، نماز کی کیا فضیلت ہے، نماز پڑھوں گا تو کیا ملے گا. اس یقین کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ نماز پڑھے. مالدار ہو گیا. کیا ہو گیا؟ مالدار ہو گیا. یہ زکوٰۃ کا علم فرض ہو گیا. زکوٰۃ دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے، کب دینی ہے، کس مال سے دینی ہے، یہ فرض ہے. زمانے کے رواج کے مطابق کوئی کام کر لینے سے وہ عمل نہیں بنتا، وہ رواج بنتا ہے. اللہ کا حکم ہو، نبی کا طریقہ ہو، نیت میں اخلاص ہو، اس سے بنتا ہے عمل. اس سے عمل بنتا ہے. نہیں تو رواج پر کچھ نہیں ملتا. رواج میں غفلت ہوتی ہے. تو جو چیز ہم پر میرے دوستو فرض ہو جائے اس کا علم فرض ہے. نہیں تو وہ جہالت سے ادا کرے گا، وہ قابل قبول نہیں ہے. ایک عرضی بھی آپ غلط لکھ لاؤ تو وہ رد کرے گا. یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک کر کے لاؤ. کاؤنٹر والا یوں کہ کیوں کہ وہ عرضی غلط لکھی ہے. تو غلط چیز کی کوئی قیمت ہوتی نہیں ہے. اس لیے اپنے عمل کو سنبھالنے کے لیے ہم کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، اور اپنے عمل کی قدر کرنے کے لیے فضائل کا علم دیا، اور عمل کو صحیح کرنے کے لیے مسائل کا علم دیا، تاکہ ہم دونوں کو سیکھ کر کے اپنے عمل سے اپنی آخرت بنائیں. دوسری بات ہے کہ ہماری زندگی سب کی ملی جلی ہے. جی ہاں، انسان ایسی مخلوق ہے کہ پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. پیدا ہوتے ہی اس کے تعلقات پیدا ہو جاتے ہیں. حیوانوں کے تعلقات نہیں پیدا ہوتے، انسانوں کے تعلقات پیدا ہوتے ہیں. جی ہاں، حیوانوں کے نہیں ہوتے. کون ماں کون باپ، وہ جب پرندے کا بچہ اڑنے والا ہو گیا تو وہ اڑ جاتا ہے. کون ماں کون باپ، کچھ نہیں. اس طرح ہر جانور میں. آپ کا ایسا نہیں ہے، آپ سے بہت تعلقات ہیں، بہت تعلقات. اس لیے ان تعلقات میں کیسے رہو گے اس کا علم دیا ہے. کیونکہ آدمی تعلقات کے بارے میں یا تو ظالم بنے گا، کیا بنے گا؟ یا ظالم بنے گا،
یا محسن بنے گا یعنی احسان کرنے والا بنے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوگی، یا کم سے کم بچنے والا بنے گا، یہ تیسرا کہ نہ کسی پر احسان ہوا نہ کسی پر ظلم، اپنی حفاظت کر لی، یہ بھی غنیمت۔ ہاں اس لیے ہم کو علم دیا ہے، جی ہاں، کہ اپنا اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے۔ تو دو باتیں بنیادی بتائی مخلوق کے بارے میں، مخلوق کے بارے میں دو باتیں بنیادی بتائی۔ وہ دو باتیں بنیادی کیا ہیں؟ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، یہ بنیادی بات ہے مخلوق کے ساتھ، کہ اللہ نے حکم دیا ہے تم کو کہ کس چیز کا؟ کہ انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا۔ کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ مخلوق کے ساتھ انصاف سے رہیں گے۔ کیسے رہیں گے؟ انصاف کے ساتھ، یعنی جو چیز اپنے لیے پسند کرو گے وہی دوسروں کے لیے پسند کرو گے، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو گے وہ دوسروں کے لیے ناپسند کرو گے۔ کہ جب تو ایسا بن گیا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرتا ہے، یا جو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے ناپسند کرتا ہے، تو مومن ہو گیا۔ ہاں تو مومن ہو گیا۔ یہ انصاف کا درجہ ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے پسند کرو، جو چیز اپنے لیے ناپسند کرو دوسروں کے لیے ناپسند۔ یہ کیا ہوا؟ انصاف۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو کہ یہ تقوی کا جو ہے وہ انصاف جو ہے تقوی سے قریب ہے، کہ اس سے آدمی متقی بنتا ہے، جتنا متقی ہوگا اتنا انصاف کرنے والا ہوگا۔ ہاں کہ اس کو اندر ڈر ہے کہیں کسی کی طرف سے میرے اوپر کوئی نہ ہو جائے، اس لیے جو اپنے لیے پسند کرے گا وہ دوسرے پسند کرے گا۔ یہ عام مخلوق کے ساتھ ہے، جانوروں کے ساتھ بھی، کہ جانوروں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو، ان کا حق ادا کرو۔ حدیثوں میں مولانا دھانی نے تو باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے جانوروں کے حقوق کے بارے میں، کہ ان کے حقوق ہیں، پالو جانور کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے حق کی ادائیگی کے ساتھ، کیونکہ دنیا حق ادا کرنے کی جگہ ہے، آخرت بدلہ پانے کی جگہ ہے۔ جو حق ادا کر کے جائے گا وہ بدلہ پائے گا۔ کتے کو بھی پانی پلا دے تو جنت میں جاوے۔ جی ہاں، تو ایک حکم ملا ہے انصاف کرنے کا، کہ انصاف کرنا بہت بڑی عبادت ہے، کہ انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، اور انصاف کرنے والے حاکم کی دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے روزہ دار کی افطار کے وقت میں قبول ہوتی ہے، اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ اللہ کا مقرب بندہ ہو گیا۔ کیوں؟ کہ یہ انصاف سے رہتا ہے، انصاف کر کے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کراتا ہے۔ ہاں یہ تو مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ کہ انصاف کے ساتھ، جو اپنے لیے پسند کریں گے وہ دوسروں کے لیے پسند کریں گے، جو اپنے لیے ناپسند کریں گے وہ دوسروں کو ناپسند۔ اور اس سے اگلا حکم کہ احسان کرنے کا حکم ہے، کہ انصاف کے ساتھ احسان کرو، یعنی اپنی طرف سے ان کو فائدہ پہنچاؤ اور ان سے کوئی فائدہ مت لو۔ فائدہ دے کر فائدہ پہنچانا یہ تجارت ہے، وہ تو ہے ہی دنیا میں، پیسے دو شکر لے لو، آپ کو شکر چاہیے کہاں کہ پیسے لو، پیسے دیے شکر مل گئی، پیسے دیے دودھ مل گیا، متاجرہ، پیسے دو مال دو پیسے لو، ایک شکل ضرورت پورا کرنے کے لیے۔ لیکن جو حقوق کی ادائیگی کے لیے احسان کرو، دوسروں کو معاف کر دو۔ کیا کر دو؟ معاف کر دو۔ معاف کرنا احسان ہے، بدلہ لینا جائز ہے، معاف کرنا احسان ہے۔ کہ معاف کرنا سیکھو، معافی دو لوگوں کو، درگزر کرو، اپنے سینوں کو صاف رکھو معاف کر کے۔ تو معاف کرے گا تو سینہ صاف ہو جائے گا، اب دل میں کچھ نہیں ہے، معافی ہو گئی، احسان۔ ایسے ہی اپنی جان مال سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، ان سے نفع کی امید مت رکھو۔
یہ مخلوق کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا احسان. احسان دو طریقے سے ہوتے ہیں، دینی بھی دنیاوی بھی. دنیاوی احسان تو مشہور معروف ہے، بھائی کھلاؤ پلاؤ، ضرورت مند ہے ضرورت پوری کرو، تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف دور کرو، یہ ہے، اس کا رواج ہے دنیا میں. اور دینی احسان، کہ دین احسان ہے کہ اس کے ساتھ احسان کرو اور اس کو دین سکھاؤ. دین سے دور ہے تو دین پر لاؤ. دین سے دور ہے بھائی تو کیا کرو کہ اس کو دین پر لاؤ. یہ اس کے ساتھ احسان ہے، یہ اس کے ساتھ احسان ہے کہ سمجھا بجھا کر اس کا اکرام کر کے نرمی سے اس کو دین کے راستے پر ڈال دیا، کہ یہ بڑا احسان کیا. اس کو دوزخ سے بچایا. کس سے بچایا؟ خدا نے کہا بے دینی ہوتی تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا. اب اس کو دوزخ سے نکالا. یہ نبیوں کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو دوزخ سے بچاتے ہیں. حضور فرماتے تھے کہ یار تمہیں کیا ہو گیا، میں تمہاری کمر پکڑ کر کے بچاتا ہوں دوزخ سے، تم ہے کہ میرے ہاتھ سے چھٹک جاتے ہو. تو دوزخ سے بچانا سب سے بڑا احسان ہے کہ لوگ دوزخ سے بچ کر کے جنت کے راستے پر آ جائیں. اس سے بڑا کوئی احسان نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس احسان کی تعلیم دی ہے اور آپ نے ہم کو اس احسان کی تعلیم دی کہ لوگوں کو دوزخ سے بچاؤ. ایمان سکھا کر، اعمال سکھا کر، اخلاق سکھا کر، ان کے حق میں دعا مانگ کر، ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو. ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگو. کہ دعا مانگنا بھی احسان ہے. جیسے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے لیے دعا مانگی. حضرت عمر تو آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے تو قتل کرنے والے کے لیے دعا مانگی اور وہ دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی. ہاں، ورنہ مخالف تھے کہ مخالفت زیادہ شدید نہیں ہے، مخالفت یہ چیز زیادہ مشکل نہیں ہے. مخالفت والا تو سدھر جائے گا. ضدی آدمی کے لیے مسئلہ مشکل ہے. مخالف نہیں ہے، ضدی ہے. عناد کہتے ہیں اس کو، کہ جس کی طبیعت میں عناد اور ضد ہوگی کہ اس کا سنورنا مشکل، وہ نامراد ہوگا، اس کو ہدایت فائدہ نہیں دیتی کیونکہ وہ ضدی ہے. تو خواب کل جبار عنید، کہ جتنے زبردست ضدی ہیں یہ سب نامراد ہوں گے. چنانچہ جتنے نامراد ہوئے ہیں وہ اس بیماری سے نامراد ہوئے ہیں. ابو جہل ہوا، ابو لہب ہوا اور دوسرے اسلام کے ہر زمانے میں، کہ ان کی ضد ان کو نامراد بنائے گی. ہاں، شیطان کی ضد ہے سب سے زیادہ. ہاں، کہ وہ تو قیامت تک لعنت ہی میں ہے وہ. ورنہ کہ مخالف ہے کہ کوئی بات نہیں، مخالف تو آ جائے گا، اس کو ماحول ملے گا، اس کے ساتھ احسان ہوں گے، اخلاق ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مخالفت کو دوستی سے بدل لے گا. اس کے لیے احسان اور اخلاق کی صفت دی ہے کہ احسان اور اخلاق کی صفت جب مسلمان میں آ جائے گی تو وہ اپنے دشمن کو دوست بنائے گا. اس کا یہ برتاؤ احسان کا کہ دوسروں کو دوست بنا دے گا، اس کی دشمنی ختم ہو جائے گی. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو، اس کو برائی کا دفع کرو بھلائی سے، تو ایسا تمہارا برتاؤ احسان کا ہوگا تو جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارا دوست ہو جائے گا. یہ انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. جی ہاں، کہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت ایمان کے برکات میں سے ہے کہ جب ایمان پھیلتا ہے تو محبتیں پھیلتی ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. کہ ایمان اور اعمال کہ اس کا اثر یہ ہے کہ مودت اور محبت پیدا ہوگی، اور محبت کے بعد سارے کام آسان ہو جاتے ہیں. بغیر محبت کے سارے کام مشکل پڑتے ہیں، اور محبت میں سارے کام آسان. ماں اور باپ کو محبت ہوتی ہے تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے کوئی مشکل ہے، میرے بچے ہیں میرے بچے ہیں، دوا نہیں ہے کہ ہاں بیٹا، یہ کتابیں نہیں ہے کہ ہاں بیٹا، فلاں چیز نے پڑھنے کہ ہاں بیٹا، سب چیزوں میں ہاں. کیوں؟ محبت ہے. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محبت کی فضا ایمان اور عمل سے ہوگی. جیسے صحابہ کرام جن میں محبت پیدا ہوگی، پہلے دشمن تھے، قبیلے کا جو اب ختم ہو گیا. تو حالات کے بدلنے کا تعلق سب سے زیادہ دین سے ہے کہ جب دین آئے گا اللہ حالات بدلیں گے. مدینہ منورہ ایک بیماری تھی، وہ مشہور تھی عرب میں،
اس کو حما یثرب کہتے تھے. یثرب مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے جو بعد میں بدل دیا گیا. مدینہ کے لوگ یثرب سے پہچانتے تھے. اس کا ترجمہ اچھا نہیں ہوتا تو اس کو بدلا گیا. تو اس جاہلیت کے زمانے میں اس بخار کو کہتے تھے حما یثرب. یثرب کا بخار وہ بہت سخت ہوتا تھا. مہاجرین بھی جب گئے تو ان کو بخار ہو گیا اور کمر توڑ بخار. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, مہاجرین تشریف لے گئے تو ایک مدت ان پر پھر اللہ تعالیٰ نے اس وبا کو نکال دیا. پھر مدینے سے وہ وبا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے سے آپ کے دین آنے سے وہ وبا ختم ہو گئی. جوفا کی طرف گئی. خواب میں کسی نے دیکھا کہ عورت ہے اور بکھرے ہوئے بال ڈراؤنی شکل سے بری طرح جا رہی ہے جوفا کی طرف. جوفا جگہ ہے ابھی بھی ہے. تو کیا ہوئی تعبیر کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے میں جو بلا تھی بیماری کی وہ گئی. مدینے کی آب و ہوا صاف ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثالیں قائم کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ دین کی برکت سے سارے حالات کو ٹھیک کرے گا. کبھی دیر سویر ہوگی لیکن رحمت کے حالات جو بنیں گے وہ دین پر بنیں گے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. سب کے لیے اطاعت میں آ جاؤ, اللہ کی اطاعت میں آ جاؤ, اللہ کے نبی کی, کہ پھر تمہارے اوپر رحمتیں ہوگی. اگر اطاعت کی عمومی فضا بن گئی تو اللہ تعالیٰ عمومی فضاؤں میں رحمتیں لاویں گے اور ان کے کام بنائیں گے, ان کے مسائل آسان ہو جائیں گے رحمتوں سے. ہاں رحمت والا راستہ بنانے کے لیے محنت کا ذمہ دار امت کو بنایا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ تبلیغ کیا ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داریوں کو اس طرح پورا کرنا ہے کہ جس سے ہماری آخرت بنے. وہ ہے, اس کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم کو آخرت بنا کے دنیا میں زندگی گزارنی ہے. بھول بھی ہو جائے گی, گناہ بھی ہو جائے گا, تو بھول سے اور گناہ سے آخرت بگڑتی نہیں ہے. ہاں بلکہ اس کے سدھارنے کا ہم کو راستہ بتایا. ہاں کوئی اپنی بات پر اڑ جاوے گناہ پر کہ اس کی آخرت جائے گی. اڑا نہیں ہے, گناہ ہو گیا ہے کہ بندہ ہے, اسے گناہ تو ہو جائے گا, لیکن اللہ کو یہ پسند ہے کہ گنہگار اللہ سے معافی مانگا کرے. تو اللہ اس کی معافی مانگنے کو پسند کرتے ہیں. اللہ خود معاف کرنے والے ہیں. اللہ کا ایک نام ہے عفو کہ معافی دینے والا, اور معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں, معافی مانگنے والے سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ نے معافی کا دروازہ بھی رکھا ہے, عمل کا دروازہ بھی رکھا ہے. ان دونوں کے مجموعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا کے حالات بھی ٹھیک کریں گے, آخرت کے حالات بھی ٹھیک کریں گے. لیکن ہم کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا ذمہ دار بنایا ہے کہ ہم سے مدد مانگو اور ذمہ داری پوری کرو, ہم سے مدد مانگو اور ذمہ داری پوری کرو. استغاثہ ہوگا تو استجابہ ہوگا. استغاثہ کہتے ہیں اللہ سے فریاد کرنے کو. کیا کرنے کو؟ اللہ سے فریاد ہے. اللہ سے فریاد کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فریاد رسی کریں گے, یعنی تمہاری فریاد کو دور کریں گے. اسے حکم ملا ہے کہ دعا بھی کرو, اور دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. اس لیے ہم اپنے کام کے لیے اپنی محنت کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو, اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے پھر دعا بھی مانگیں گے. کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا کیا ہے؟ کہ دعا مومن کے واسطے اللہ نے ایک ہتھیار دیا ہے. مسافر کو, جنگل میں جانے والوں کو اپنے پاس کچھ ہوتا ہے, لکڑی ہوتی ہے, ہتھیار. کوئی بات پیش آ گئی تو ہتھیار ہوتا ہے. تو حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے دعاؤں کا ہتھیار دیا ہے کہ تمہارے پاس حالات آئیں گے تو کیا کرو کہ دعا مانگیں گے. کہ بیماری آئی تو یونس علیہ السلام نے دعا مانگی تو بیماری اچھی ہو گئی. اور کہ فرعون کے ظلم ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی. کہ اولاد نہیں ہے تو زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی. تو دعاؤں سے بڑے بڑے مسئلے حل کروائے نبیوں نے. اس کے قصے قرآن پاک میں, اس کے قصے قرآن پاک کے دعاؤں سے اللہ نے بڑے عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے دسترخوان اتروایا دعا مانگ کر کے. ان کے ساتھیوں نے کہا تو آسمان سے دسترخوان اترا. تو دعاؤں سے اللہ نے بڑے بڑے کام کیے ہیں.
کہ جب دین کی محنت اور دعا ہوگی تو بس یہ ایسا ہو گیا کہ کھیتی بھی کی، پانی بھی دیا، کھاد بھی دیا، کے بعد اب فصل ہونے والی ہے، اب فصل آنے والی ہے۔ ایسے ہی ہم نے کام کیا، پھر دعا مانگی کہ اب قبولیت آنے والی ہے۔ اس لیے نبیوں کے ہاں اپنا دین کا کام، اور پھر اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنا۔ ہر کام کے لیے دعا مانگو، ہر کام کے لیے دعا مانگو۔ ہاں، یہ دعا مانگنے سے تمہارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ نبیوں کے پاس دعا ہوتی تھی، اپنا کام ہوتا تھا، دعا ہوتی تھی، اپنا کام ہوتا تھا۔ ہاں، کہ کوئی بے کسی آئی کہ بے کسی میں دعا مانگی۔ ہاں، نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ اتنے سال ہو گئے کوئی میری سنتا نہیں، بڑی بے کسی ہے، انی مغلوب فانتصر، میں مغلوب ہو گیا ہوں، مجھے دبا دیا گیا ہوں، اب تو بدلہ لے لے۔ تو اللہ نے بدلہ لے لیا۔ موسیٰ علیہ السلام دعا مانگی، پھر ان سے ڈر کر آئے تھے، بھاگ کر کے مصر سے، راستہ بھول گئے، مدین کے راستے پر آ گئے، راستہ بھی نہیں ہے، مسافر ہے، کھانا بھی نہیں ہے، تو ابا بھی دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ یہ میں سال میں ہوں، تیرے طرف سے جو بھی خیر آئے آج مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو دعا پر ان کے سارے مسئلے ہو گئے۔ ہاں، یہ دعا پر ٹھکانہ ہو گیا۔ شعیب علیہ السلام کے گھر چلے گئے، ان کی بیٹی سے شادی بھی ہو گئی، نوکری بھی مل گئی۔ پردیش میں جاب چاہیے نا، جاب، یہ پردیش میں جاب چاہیے۔ ہاں، وہاں تو کوئی خاندان ہے نہیں، تو لوگ پردیش جاتے ہیں، جاب تلاش کرتے ہیں، تو اب ان کو جاب بھی مل گیا۔ ہاں، کہ تم ہماری بکریاں چراؤ گے 20 منٹ بعد۔ ہاں، کتنے سال کے؟ 8 سال۔ ہاں، تو 8 سال کی گارنٹی ہو گئی۔ اس سے آگے کہ بیوی بھی مل گئی، کہ شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا، پھر آخر میں نبوت بھی مل گئی، اور کیا چاہیے؟ ہاں، وہاں سے فارغ ہو گئے تو اللہ نے نبوت دے دی۔ احسان، یہ دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر، بڑی زبردست دعا ہے۔ پریشان ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، موسیٰ علیہ السلام، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ مانگو، بے کسی سے نہ گھبراؤ، اللہ سے مانگو، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ جو خیر آج تیری طرف سے آئے مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو پھر اللہ اس خیر سے محروم نہیں کرتے۔ اسے نبیوں کی دعا ہم کو سکھائی ہے، اور نبیوں کے کام بھی بتائے ہیں کہ نبیوں کے کام، نبیوں کی دعائیں، نبیوں کے کام، نبیوں کی دعائیں، کہ جب دین کی محنت کرنے والے صحیح معنی میں اپنی جان مال قربان کر کے دعائیں مانگیں گے، تو بتایا کہ ان کی دعاؤں میں اللہ ایسی قبولیت ڈالیں گے جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے۔ بشارت ہے، نبی نہیں بنیں گے، صحابی نہیں بنیں گے، لیکن دعا میں قبولیت کا انعام مل جائے گا۔ جی ہاں، یہ بشارت ہے اللہ کی طرف سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے اللہ سے مدد بھی مانگنے کہ ہم ذمہ داری پوری کر پائیں، ورنہ اللہ کی مدد کے بغیر کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے دعا سیکھنی ہے، اور موقع کی دعائیں یاد کر کے وہ مانگتے رہنا ہے، اور تقاضے کے مطابق اپنے آپ کو عمل پر بھی ڈالنا ہے، اس سے انشاءاللہ آخرت بن جائے گی۔ تو اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ اب دعا مانگنی ہے۔ ہاں، دعا جو ہے امیدوار بن کے مانگنا، نا امید بن کے نہیں مانگنا۔